بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر بات کرنے سے پہلے اس کا ایک بڑا جو دائرہ ہے وہ ہیں ہمارے ماحول میں موجود مسکین اور غریب لوگ۔ ہمیں خیر خواہی کا جو ریلیشن شپ ہے اس کی وسعت قرآن مجید نے پھیلا دی ہے مسکین اور فقیر تک۔ اس کو ایک بڑی قدر کے طور پہ، ایک بڑی ویلیو کے طور پر قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ جو لوگ اپنے ماحول میں موجود غریبوں اور مسکینوں کے مددگار نہیں بنتے، ان کے لیے خوراک، لباس اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں سرگرم نہیں ہوتے، وہ لوگ برے لوگ ہیں، وہ ان کے اخلاق صحیح نہیں ہیں اور وہ اس کے مستحق نہیں ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم اور عنایت کی نظر ہو۔ تو یہ ایک بڑی ویلیو ہے جو ہمارے دین میں بیان ہوئی ہے، اور مکی صورتوں میں تو قریش کے اوپر جو بہت تنقید ہو رہی ہے اس میں ایک تنقید یہ ہے کہ یہ مسکین کو نہیں کھلاتے، یہ یتیم کو نہیں کھلاتے۔ ہمارے جو کمزور طبقات ہیں وہ ہماری سوسائٹی میں اور ہر سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں۔ اہل خیر، اہل اقتدار، خوشحال لوگ جن کے پاس اتنا ہے کہ وہ دوسرے کی مدد کر سکیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ان کے کردار کا یہ لازمی حصہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ماحول میں موجود ان محتاجوں اور ان بے بس لوگوں کے کام آنے والے بن کر رہیں۔ تو یہ ایک تو اللہ کی راہ میں انفاق ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن اصل میں ایک پورا کردار ہے جو ایک بندہ مومن کے اندر ہونا چاہیے، اور وہ کردار یہ ہے کہ وہ اپنے ماحول میں موجود ایسے لوگ کہ جو اپنی ضرورتیں پوری کرنے میں ناکام ہیں، ان کے وسائل محدود ہیں، ان کے لیے امکانات محدود ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہے، تو ہم جس حد تک بھی ان کے مددگار ہو سکتے ہیں، ان کی ضرورت پوری کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو بات ہے یہ بہت بنیادی تعلیم ہے قرآن مجید کی۔ اس میں جو ضرورت مند ہے اس میں مسکین اور فقیر کے لفظ کا قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں، اور پھر یتیم کے لفظ کو بھی استعمال کیا ہے۔ تو ان میں فقیر اور مسکین میں اور یتیم میں جو فرق ہے وہ قابل توجہ ہے۔ مسکین تو وہ شخص ہے کہ جو اپنے ضروریات کو پوری کرنے میں تو کمزور ہے، لیکن اس کے پاس جو مواقع ہیں، امکانات ہیں، یا اس کی جو صلاحیت ہے، یا سوسائٹی میں جو نظام ہے اس نے جو صورتحال پیدا کر دی ہے، یا جس طرح کے لوگ معاشرے میں موجود ہیں، اس کی وجہ سے کچھ لوگ پچھڑے رہ جاتے ہیں، ان کے لیے امکانات اور مواقع ہی پیدا نہیں ہوتے کہ وہ آگے بڑھیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں بے روزگاری کا مسئلہ بہت شدت کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اسی طرح جو نظام تعلیم ہے ہمارا، اس نے جو فضا پیدا کر دی ہے، اس کے نتیجے میں جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے اپنے بچوں کو تعلیم دلانا وہ مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک خاص طبقہ ہے جو جابس کی جو اپرچونیٹیز ہیں وہ ان سے فائدہ اٹھا پاتا ہے، باقی لوگ جو ہیں، باقی طبقات وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں جس سے مسکین وجود میں آتا ہے۔ مسکین کا مطلب یہ ہے کہ جو ضرورت مند تو ہے لیکن اس کے لیے جو مواقع ہیں یا اس کی جو اپنی شخصیت ہے، اس کی صلاحیت ہے، جیسے کوئی شخص آنکھوں سے معذور ہو سکتا ہے، ہاتھ پاؤں سے معذور ہو سکتا ہے، بیماری ایسی آ سکتی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ کام کی اہلیت اس کی کم ہو گئی ہے یا اتنی رہ گئی ہے کہ وہ
مشکل سے اپنی ضرورت پوری اپنے لیے کوئی کام کر سکتا ہے یا ناممکن ہی ہو گیا اس کے لیے کوئی کام کرنا، تو یہ مسکینی کے مختلف پہلو ہیں۔ فقیر کا جو لفظ ہے وہ ضرورت مند کے لیے ہے، یعنی بندہ صحت مند بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ کچھ نہ کچھ کام بھی کر رہا ہے، لیکن اپنی کچھ ضرورتوں کو پورا کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہے۔ یتیم وہ شخص ہے کہ جو دوسروں پر منحصر ہے، اپنے روٹی کے لیے، اپنے لباس کے لیے، اپنی رہائش کے لیے، کوئی چچا، کوئی ماموں، کوئی دادا، کوئی قریبی رشتہ دار وہ اس کو سنبھال رہا ہے، تو وہ ایک ایسے فرد کے طور پر سامنے آتا ہے کہ جو اپنے معاملات کو خود چلانے کی اہلیت ہی ابھی اس میں پیدا نہیں ہوئی ہے، وہ چھوٹا ہے اور ابھی وہ اس کو اپنے کسی کی سرپرستی کی ضرورت ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی میں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی 2-3 قسمیں بنتی ہیں، تو قرآن مجید نے ان سب کو جمع کیا ہے اپنے اندر، اور ان سب کے لیے ہدایت دی ہے کہ ان کے ساتھ ان کے مددگار بن کر رہو، اور جو لوگ مددگار نہیں بنتے باوجود کہ ان کے پاس وسائل ہیں، وہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، تو ان کو قرآن مجید بہت شدت کے ساتھ کنڈیم کرتا ہے۔ اور مکے والوں کا، جیسے میں نے عرض کیا کہ جو بد اخلاقی ہے اس کی جو شدت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید نے یہ جملے کئی جگہ پر آئے ہیں کہ یہ یتیم کو نہیں کھلاتے، یہ مسکین کو نہیں اس کی مدد نہیں کرتے، تو یہ بخیلی کا آخری درجہ ہے جس پر کوئی شخص فائز ہو سکتا ہے، تو کہ اس کے سامنے ایسا ضرورت مند آ گیا کہ جس کی اس کو مدد کرنی چاہیے، لیکن اس کے ہاتھ اپنی جیب کی طرف نہیں گئے، اس کے ہاتھ اپنی تجوری کی طرف نہیں گئے، اور اس نے وہاں پڑے ہوئے مال کو نہیں نکالا، تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ یہ جو اس صورت میں مال نہیں نکالتا، اس کا مال ہی اس کے لیے قیامت والے دن سزا بنا دیا جائے گا۔ تو اس معاملے میں یعنی ہمارے اندر یہ کردار ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کے بارے میں بالکل تیار رہیں، اس نگران رہیں کہ کوئی ہمارے ماحول میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوست احباب میں، ہماری ہمسائیگی میں ایسا شخص موجود ہے یا ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو مالی مدد کی ضرورت ہے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، تو ہم ان کے مددگار بن کر اپنا مدد کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں، اور جتنی توفیق ہمیں ملے ہمیں اس کو کرنا چاہیے۔ اس میں جو نقطہ ہے وہ یہ کہ ایک مسلمان، چونکہ ہم رمضان کی نسبت سے یہ باتیں کر رہے ہیں، تو ایک مسلمان کے اندر اپنے ماحول کے بارے میں یہ جو کانشیسنس ہے یہ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اس اخلاق اور اس کردار پر نہیں کھڑا ہے جو اخلاق اور کردار اس کے اندر ہونا چاہیے، اور اگر یہ اخلاق اور کردار اس کے اندر نہیں ہے تو پھر وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی اور شفقت کے مستحق ہونے کو کوالیفائی نہیں کرتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو رجوع ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جو بڑھوتری ہے، اس میں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ماحول میں موجود اس طرح کے ضرورت مندوں کے لیے اویلیبل رہیں۔ اچھا، یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ انسانی جو نفس ہے اس کی بیماریوں میں ایک بڑی بیماری تکبر کی بیماری ہے۔ انسان اپنے اندر اپنی انا رکھتا ہے، اس انا کو اگر تگڑا کر دیا جائے، اس کو طاقتور بناتے چلے جائیں تو وہ تکبر کی بیماری تک پہنچ جاتا ہے۔ انا بعض پہلوؤں سے ضروری ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ ایک پازیٹیو چیز ہے جو ہمارے اندر ہے، لیکن وہ اس کا استعمال اس کو نیگیٹو بنا دیتا ہے۔ اس کے لیے ہماری زبان میں لفظ تکبر ہے۔ تو یہ جو تکبر ہے اس کے بہت سارے علاج ہیں اور کیے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک علاج اور بڑا کارگر علاج ہے وہ یہ کہ ہم اپنے ماحول میں موجود
اپنے سے کم تر طبقات کے بارے میں پازیٹیو ہوں، ان کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا تعلق ہو، ہم ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں سرگرم ہوں، تو یہ چیز ہمارے اندر تکبر کو پیدا کرنے میں مانع ہو جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے، اور ہمیں صحیح جگہ پر، پازیٹیو جگہ پر لے آتی ہے، اور جو تکبر کی جو بیماری ہے اس کے نتیجے میں جو نفس انسانی خدا سے دور ہونے کے خطرے میں پڑ جاتا ہے وہ اس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر موضوع یہ ہے کہ ہم اپنے ماحول میں اس حوالے سے پوری طرح باخبر رہیں کہ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ اگر موجود ہیں جو محتاج ہیں، اور محتاجی میں شدت کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ وسائل نہیں ہیں، دوسرے یہ کہ مواقع بھی نہیں ہیں کسی بھی وجہ سے کسی شخص کے اپنے ضروریات کو پورے کرنے کے لیے، اور تیسرا یہ کہ وہ اتنا محتاج ہے، یا وہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، یا اسی طرح ہمارے جو گھروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی بہت لوگوں کا بدسلوکی کا معاملہ ہو جاتا ہے، اپنے اقتدار، اپنی طاقت اور اپنے اس اختیار کی وجہ سے کہ وہ ان کو رکھیں یا نہ رکھیں، ان کو نکال دیں، تو ان کے ساتھ ان کا حق ادا کرنے میں انسان جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے، اور زیادتی کرتے ہیں، ان کی تنخواہیں ٹھیک نہیں دیتے، ان سے کام اس طرح لیتے ہیں کہ جیسے وہ انسان ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تکبر کے ہی مظاہر ہیں۔ تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے ہمیں کہ ہم حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ ہماری معاشرے میں ایک طبقہ موجود نہیں ہے، وہ طبقہ ہے غلامی کا طبقہ۔ چونکہ دنیا میں کلچر تبدیل ہو گیا، غلامی کو اس طرح نہیں قانونی طور پر ختم کر دیا گیا، اس وجہ سے وہ لوگ موجود نہیں ہیں، لیکن ہمارے ملازمین کی صورت میں اور اسی طرح جو لوگ جن سے ہم کوئی کام لے رہے ہوتے ہیں اور وہ محنت کش ہیں، مزدور ہیں، بے وسیلہ لوگ ہیں، ان کی اس طرح پہنچ نہیں ہے، تو یہ لوگ بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں جو غلاموں کی کیٹیگری تھی۔ تو غلاموں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں کہ وہی ہدایات جو ہیں وہی رخ ہمارا ان کے حوالے سے بھی ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔